अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन। मैं न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हूँ। मैं 23.5 बरस की उम्र में न्यूयॉर्क आ गया था और मैंने 40 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू किया। पेशे से मैं फिजिशियन हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। अपनी शायरी के चंद नमूने आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने तकरीबन हर सिनफ़ सुखन में अशार कहे हैं, तंज़ व मज़ाह में भी कहे हैं, नात व हमद में भी कहे हैं, गज़लें भी कही हैं, नज़में भी कही हैं। मेरी पसंदीदा शायरी जो है वो तसव्वुफ़ पे है और रूहानियत पे है। नातें और हमद जो है वो मेरी पसंदीदा सिनफ़ सुखन हैं। लेकिन आज मैं चंद नमूने आपको मुख्तलिफ़ पेश करूँगा। मुलाज़ा फरमाइए। जो तमगा मिला था वो तावीज़ निकला, मुकद्दर हमारा बड़ी चीज़ निकला। हमारे सितारे की गर्दिश तो देखो, वतन में जो डूबा ओवरसीज़ निकला। दूसरा कदम मुलाज़ा फरमाएं। इब्तदा की थी दिले ज़ार के बहलाने को, और जोड़ लगते ही गए हिजर के अफसाने को। हम बरसों से जमे हैं अमेरिका में, घर से निकले थे फ़कत ताज़ा हवा खाने को। और हाल यहाँ पे ये है कि मजबूरन हूँ कम आमेज़, बीवी है घर में अंग्रेज़, और पैरी है बेटे का नाम मैंने रखा था परवेज़। और यहाँ के आने के बाद की जो हमारी सूरत हाल थी उसके हवाले से चंद अशार सुन लीजिए। इस का उन्वान है इधर के भी हैं उधर के भी हैं। तो मतलब है वो कोई और होंगे जो आकर यहाँ ना इधर के हुए ना उधर के रहे। खुश नसीबी हमारी तो देखे कोई, हम इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। पहला बंद है। हमने सीखे तरीके यहाँ के मगर, रस्म अपनी कोई हमने तोड़ी नहीं। पी तो लेते हैं कॉफ़ी बड़े शौक़ से, देखिए हमने लस्सी भी छोड़ी नहीं। और हैमबर्गर इधर बन रहे हैं मगर, देगची में पिलाओ मटर के भी हैं। खुश नसीबी हमारी तो देखे कोई, हम इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। और अगला बंदा, कोई माने न माने मगर हम यहाँ बोलते भी हैं उर्दू, सिखाते भी हैं। और आए दिन हम सजाते हैं बज़्म सुखन, दाद देते भी हैं पान खाते भी हैं। और रात दिन गुफ्तगू यूँ तो इंग्लिश में है, घर में दीवान मीर व ज़फ़र के भी हैं। खुश नसीबी हमारी तो देखे कोई, हम इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। अगला बंद है। हर नज़र को है ज़ौक़े तमाशा मगर, ये नज़र आज तक हमने रोकी भी है। हम निकलते तो हैं टाई और सूट में, जेब में एक जाली की टोपी भी है। हमने दिल में बिठाया नहीं गैर को, हम निगहबान अपनी नज़र के भी हैं। खुश नसीबी हमारी तो देखे कोई, हम इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। अगला बंदा है। हम खुशामद किसी की भी करते नहीं, हुस्न पर मालो दौलत पर मरते नहीं। बात करते हैं सच्ची सरे बज़्म हम, जुज़ खुदा के किसी से भी डरते नहीं। हमको आता है त्योरी चढ़ाने का फ़न, रहने वाले मोहब्बत नगर के भी हैं। खुश नसीबी तो देखे हमारी कोई, हम इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। और आखिरी बंदा है। हर तरफ दौरे लादीनियत ही से ही, हमने मज़हब को अपने बुलाया नहीं। हर गलत काम से की किनारा कशी, इस अखाड़े में ख़ुद को गंवाया नहीं। मालो दौलत की ख्वाहिश बुरी है मगर, क्या करें कुछ तकाज़े बशर के भी हैं। खुश नसीबी हमारी तो देखे कोई, हम इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। जब हम यहाँ आए थे उस ज़माने में 1960s में, जब मैं आया था यहाँ, तो यहाँ देसी लोग बहुत कम थे, उर्दू बोलने वाले ना होने के बराबर थे। मसाजिद तो थी ही नहीं,
تو سارا ماحول جو ہے پچھلے 50 برس میں 60 برس میں کافی بدلا ہے، اور اس کی ترجمانی کی ہے۔ شروع میں جب یہاں تھے ہمیں اس وقت اندیشہ ہوتا تھا کہ کل کیا بنے گا، پرسوں کیا بنے گا، کہ ہوتے ہوتے چیزیں جو ہیں وہ ایسی بدلی کہ ہم نے کافی کچھ ماشاءاللہ کر لیا، اور اب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں رہی۔ اس حوالے سے میں نے کچھ کہا تھا شروع میں، تو میں اس پہ وہ اپنی جو اس وقت کے جو میرے خیالات تھے میں ان کو پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کا جواب بھی میں نے خود ہی دیا تھا، ایک طرح سے شکوہ، جواب شکوہ سمجھ لیجئے اس کو۔ تو پہلی نظم ہے احساس زیاں۔ اس میں یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد ہم نے آپ کو شاید خراب کر دیا ہے، پھر اس کا جواب میں نے ندائے غیب میں دیا تھا، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ احساس زیاں، چار سو پیش نظر ہے جلوائے دام فرنگ، عیش کی یہ سرزمین در اصل ہے میدان جنگ۔ پہلا بندہ ہے تلاطم میں سفینہ عالم اسلام کا، پھر دیگر گوں ہے جہاں اب دیکھیے قدرت کے رنگ، آنکھ پر تہذیب مغرب کے نئے منظر کھلے، واہ ہوا دہکان مشرق پہ درے دار فرنگ، اور دعوتیں دینے لگی سرمایہ کی نیلم پری، عاقبت اندیش پر چھائی ہے دنیا کی امنگ، اس پری سے دل نوازی کی کسے امید ہو، ہے بجائے دل یہاں ایک دل نما شاہکار سنگ، سرخ رو ٹھہرے کوئی صورت نظر آتی نہیں، فکر میں ہے نیند ان کو رات بھر آتی نہیں۔ اگلا بندہ ذو فشاں ہیں، ذو فشاں تھی شہرت سرمایہ دار فرنگ، کاروان شوق کو ایک رہنما تارا ملا، پالیا عبرت زدوں نے اپنی منزل کا نشاں، مشرقی اطفال کو مغرب کا گہوارہ مل گئی ان کو فضا آزادی افکار کی، یہ سمجھتے ہیں انہیں مذہب سے چھٹکارا ملا، اور کثرت زر بھی یہاں ہے رونق بازار بھی، ظاہراً ان کو یہاں ہر درد کا چارہ ملا، اور رنگ سے مروب ہیں اس وقت ان کو کیا خبر، قیمتی ہیرا ملا یا سنگ ناکارہ ملا، اب کسوٹی وقت کی پرکھے گی اس انعام کو، دیکھ لیں گے کیا ملا دامن جھٹک کر شام کو۔ اگلا بند ملاحظہ فرمائیں، کر رہے ہیں آشیام بندی دیار غیر میں، جن کے جانے سے ہوئی ویراں زمیں اجداد کی، بے ضرر لگتی تھی جن کو اپنی تن آسانیاں، رات دن اب فکر لاحق ہے انہیں اولاد کی۔ سچی بات، واقع کر رہے ہیں آشیاء بندی دیار غیر میں، جن کے جانے سے ہوئی ویراں زمیں اجداد کی، اور بے ضرر لگتی تھی جن کو اپنی تن آسانیاں، رات دن اب فکر لاحق ہے انہیں اولاد کی، بے قراری ہے یہاں شر کے عناصر عام ہیں، عادتیں اچھی نہیں اس ملت آزاد کی، اور یہ بیچارے پوچھتے پھرتے ہیں اپنے آپ سے، ہم نے انجانے میں اپنی نسل کیوں برباد کی، اور منکشف ان پر مسائل ہجرتوں کے اب ہوئے، کون دل جوئی کرے اس کنبہ ناشاد کی، اور مضطرب ہیں قوت پرواز چھن جانے کے بعد، مضطرب ہیں قوت پرواز چھن جانے کے بعد، پھڑ پھڑاتے ہیں بہت اب زیر دام آنے کے بعد۔ یہاں جب آ گئے ہم اور اس ماحول میں ہمیں کام کرنا پڑا، بچوں کو پالنا پڑا، تو یہ ہماری اس وقت کی جو فکر تھی، جو سوچ تھی، جو ہمارا اندیشہ تھا، اس کو میں نے یہاں پہ منظم کر دیا، نظم میں باندھ دیا، اور یہ تھے اس وقت کے ہمارے خطرات۔ اب اس کا جواب سنیے، اس کے جواب میں ندائے غیب کے نام سے میں نے اپنی دوسری نظم کہی ہے، اس کو سنیے۔ تو وہ ہے، اے مسلمان ہے تجھے افسردگی کس بات کی، مل گیا تجھ کو جہاں میں جو تیری تقدیر تھی، تو یہاں آیا نہیں لایا گیا ہے تو یہاں، کون کہتا ہے یہ ہجرت خود تیری تدبیر تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کون کہاں کس وقت جاتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ اس حوالے سے میں نے جواباً لکھا ہے، اے مسلمان ہے تجھے افسردگی کس بات کی، مل گیا تجھ کو جہاں میں جو تیری تقدیر تھی، تو یہاں آیا نہیں لایا گیا ہے تو یہاں، کون کہتا ہے یہ ہجرت خود تیری تدبیر تھی، یہ کشادہ بام و در بے نور تھے تیرے بغیر،
تو نہ تب تھا جب تک یہاں بے رنگ یہ تصویر تھی، اور شرک کی ظلمت میں ڈوبے تھے یہاں شام و سحر، یہ فضا نا واقف آوازۂ تکبیر تھی۔ اور خانہ افرنگ پر احسان ہے تیرا بہت، تیری ہجرت نقطۂ توحید کی تشہیر تھی۔ نائب یزداں ہے تو، یہ کام کرنا تھا تجھے، ذکر توحید و رسالت عام کرنا تھا تجھے۔ اگلا بند سنیں، اے مسلمان تو کہ ہے نور چراغ مصطفیٰ، بول بالا کیوں نہ ہو دنیا میں تیرے نام کا۔ کم بے اذنی کہنے والے تیرے آبا ہی تو تھے، آج تو کیوں کر نہ ہو حقدار ہر انعام کا۔ اور رخ بزا زمانے کا بدل سکتا ہے تیرے ہاتھ سے، اپنی تابانی میں کیا کم ہے ستارہ شام کا۔ اور زندگانی کو جلا بخشی ہے جس پیغام نے، آج حامل ہے جہاں میں تو اسی پیغام کا۔ اور حرف حق سے قدرت تاثیر چھن سکتی نہیں، تیری ٹھوکر میں ہے تارا گردش ایام کا۔ داستان تجھ سے متاع کن فکاں تیرے لیے، تو اگر جانے تو ہے سارا جہاں تیرے لیے۔ اگلا بند ہے اور آخری بند ہے یہ، زندگی کی دوڑ میں تیرے تصرف کے لیے خلوت صحرا بھی ہے اور گرمی محفل بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہے فرزند کس مکتب کا تو، زندگی کا امتحان آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ اور رونق صحن چمن انسان کے دم سے مگر، پھونک دے سارا چمن انسان اس قابل بھی ہے۔ اور شامل خاک بشر لاہوت بھی جبروت بھی، نوع انسان فطرتاً ظالم بھی ہے عادل بھی ہے۔ اور چاہیے عزم جواں کار جہاں مشکل نہیں، یاد رکھ ہر ایک سمندر کا کہیں ساحل بھی ہے۔ اور اس میں جو میں نے آخری شعر کہا ہے اس پہ یہ غور طلب ہے، بن لیا کرتے ہیں گل رنگین قبا اپنے لیے، بن لیا کرتے ہیں گل رنگین قبا اپنے لیے، ڈھونڈ لیتے ہیں سفینے ناخدا اپنے لیے۔ اس میں یہ سہارا تھا، آسرا تھا، یہ تمنا تھی، یہ امید تھی کہ یہاں جو ہم آئیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیں گے، ایسی سوسائٹی قائم کر لیں گے کہ آئندہ ہم اپنی اولاد کو اور اگلی جنریشنز کو اسلام پہ ہی رکھیں گے اور بچا لیں گے۔ اس لیے کہا ہے کہ بن لیا کرتے ہیں گل رنگی قبا اپنے لیے، ڈھونڈ لیتے ہیں سفینے ناخدا اپنے لیے۔ تو یہ وقت جو ہمارا یہاں گزر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ واقعی جو ہماری اس وقت کے خدشات تھے وہ خدشات دور ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے یہاں پہ پنپ رہی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس سے بہت خوش ہیں۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ، السلام علیکم۔